بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس معاشرے میں فجر کی نماز ہی خطرے میں ہو، اس میں تہجد کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر ہماری زندگی کا حصہ یہ بن جائے تو دنیا اور آخرت کے کئی مسائل کا حل اس میں ہے۔ اور یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو اس دور میں زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی، بھئی فجر کی نماز ختم ہو رہی تو یہ کیا ہے؟ اس سنت کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ بہت زیادہ محنت اس میں نہیں لگتی ہے، لیکن اس میں قربانی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قربانی۔ اللہ کے لیے چھوڑنا۔ ہر آن انسان اس امتحان میں ہے، تو اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ علماء نے کہا ہجرت صرف یہ نہیں کہ مکہ سے مدینہ آدمی گیا، یا حبشہ چلا گیا، یا دارالکفر کو چھوڑ کے آدمی دارالاسلام میں گیا، صرف اتنا نہیں ہے۔ علماء نے کہا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آن آدمی ہجرت کرتا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف، غفلت سے تذکر اور اللہ کے ذکر کی طرف، اور بدعات سے سنت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف۔ تبدیلی، چھوڑنا، ایک حال کو چھوڑ کے دوسرے حال میں جانا، شر کو چھوڑ کے خیر میں جانا، اور کمتر کو چھوڑ کے اعلیٰ کی طرف جانا، یہ ہجرت زندگی بھر چلتی رہتی ہے۔ ایمان کی ترقی کی طرف جانا، ایمان کے کمال کی طرف، اعمال کے اضافے کی طرف جانا، شر سے خیر کی طرف جانا، اور خیر سے اس سے بہتر خیر کی طرف جانا زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ مسلمان کو ٹھہرنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ رکنا زوال کی شروعات ہے۔ رکنا کیا ہے؟ بس کا مطلب نیچے آؤ، یہ زوال کی شروعات ہے۔ آدمی ہر آن اگلے مرحلے کی طرف چلتا رہے، دوڑتا رہے، جتنی طاقت اللہ نے اس کو دی، جتنی استطاعت اس میں ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے اپنی نیند چھوڑنا، اپنے آرام کو چھوڑنا، اور پھر رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے قیام کرنا اور اللہ سے مناجات کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ واقعی وہی آدمی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی چاہت اور اپنی راحت چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ میری چاہت ہے نیند آئے، مزہ آ رہا بہت، تھکا ہوا ہوں، راحت مل رہی ہے مجھ کو، نہیں۔ اور خصوصاً سردی کا موسم ہے، بھئی نیند نہیں آ رہی، تہجد پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نیند آ رہی ہے زبردست، اور تھکا ہوا بھی ہوں، لیکن میری تھکن دور ہو جائے گی اگر میں اللہ کے قرب کی کچھ ساعات، کچھ لمحات مجھ کو مل جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی محبت کے پانے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ دل میں اللہ کی محبت کے واقعی سچا ہونے کی ایک دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے وہ بندے ایسے ہیں کہ اپنے رب کی خاطر وہ رات کے لمحات گزارتے ہیں سجدوں میں، قیام میں، سجدوں میں اور قیام میں۔ سجدے کو پہلے ذکر کیا، قیام کو بعد میں۔ کیوں؟ اصل سجدہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ قرب کے لمحات کیا ہیں؟ سجدے میں، جیسا کہ آگے آئے گا۔ اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ سجدے۔ اس کی چاہت ہے کہ کسی طرح سے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، پڑوسی سوئے ہوئے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ اٹھا، بستر چھوڑا، لحاف سے نکلا باہر، کسی کو نہیں جگایا۔ لِرَبِّهِمْ کیا ہے اس میں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے لیے اٹھتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ باتا کا مطلب ہوتا ہے رات کے کچھ اوقات گزارنا، اپنے رب کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔
کہ سال میں ایک بار اٹھیں اگر تہجد کے لیے تو پورے بستی کو جگا دیں؟ کسی کو معلوم نہیں۔ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ بیوی کے پاس لیٹ جاتے، انشاءاللہ وہ بھی ہم مستقل کسی درس میں دیکھیں گے، ہمارے سلف اور تہجد۔ یہ بہت اچھا عنوان ہے، اس کو اس نیت سے ہم سنیں کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے اپنی زندگی میں اس کو لانے کی۔ یہ ایک ایسی چیز، اس کی فضیلت آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا واقعی کیا چیز ہم کھو رہے ہیں۔ بعض سلف کا حال یہ تھا کہ جیسے ماں اپنے بچے کے پاس چپکے سے لیٹ جاتی ہے، رو رہا ہے بچہ، ماں کے بغیر سوئے گا نہیں، چپکے سے اس کے پاس لیٹ جاتی ہے، تھوڑی دیر لیٹتی دیکھتی اس کی نیند ہوگی تو چپکے سے اپنا ہاتھ ہٹاتی ہے، اپنا دوپٹہ جو بھی اس کے کپڑے ہٹا کے ایک دم اس کو جاگنے نہیں دیتی اور ہٹ جاتی ہے اور کام کاج میں لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی سے ایسا ہی لیٹا رہتا تھا، اس کو لگ رہا ہے سو رہے ہیں، لیکن جب اس کو نیند لگ گئی، ان کو لگتا ہے کہ اس کو نیند لگ گئی، تو پھر کیا کرتے تھے؟ چپکے سے اٹھ کے اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ بیوی کو بھی نہیں معلوم، لیکن بیوی کی کبھی نیند کھلی بھی رہتی ہے، دیکھ لیا اچھا ایسا کرتے ہیں نماز کی۔ اخلاص کی حد ہے یہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی رات کے اوقات گزارتے ہیں اپنے رب کی خاطر سجدوں میں اور قیام میں۔ سجدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانا۔ قیام کیا ہے؟ اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس سے بندہ بن کے کھڑے ہونا۔ یہ زندگی میں ان کی جھکاؤ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا ایک مالک ہے جو عرش پر ہے، وہ ہمارا محاسبہ کرے گا قیامت کے دن، اور وہ مالک ہے لیکن وہ رحیم بھی ہے، بڑا رحم والا ہے۔ ہمارے سارے مسائل وہی تو حل کرتا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے اس نے دیا ہے، کیا نہیں دیا اس نے۔ اس شکر کی کیفیات اور محاسبے کا خوف، یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، اس سے امید اور خوف دونوں جمع ہو کے بندہ اس کے اللہ اکبر کھڑا ہوتا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں۔ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں، جس میں بندے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ان کو دیکھنے والا ہے، نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے، نہ کوچ ہے۔ کچھ وقت اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بندہ جانتا نہ ہو۔ کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے کون ہوگا اس میں؟ ایک وہ بھی ہوگا کہ وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہیں ایسے لمحات ہمارے، بہت خوش قسمت ہے، اللہ کے شکر سے آنکھیں نم ہو جائیں۔ اللہ کیا نہیں دیا تو نے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بغیر کوشش کے دے دیا، اور میں نے حق ادا نہیں کیا اس کا، بہت غلطیاں کی، اللہ میں گناہ گار ہوں، معاف کر دے اللہ۔ محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف قلب اپنے ظاہر و باطن سے متوجہ ہونا اور اللہ سے مانگنا، اور اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ بتائیے جب یہ حالت نماز میں ہو تو عام حالات میں بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بستر پہ لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہی کیفیت جو اتنی اعلیٰ کیفیت ہے، اگر وہ نماز کی حالت میں ہو تو نور علی نور ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو رات میں قیام کرتے ہیں۔ رات کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حافظوا علی هذه الصلوات الخمس، ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو، ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجَرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصَبْ الْمَقْتَلَةِ، اس لیے کہ 5 نمازیں یہ آدمی کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، جراحات، ان کے لیے کفارہ ہیں، ان کو مٹا دیتی ہیں یہ نمازیں۔ ہاں مگر یہ کہ جب تک ایک آدمی المقتلہ یعنی ہلاک کرنے والے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، کبیرہ، چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہ بڑا گناہ آدمی نہ کرے۔
فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ العشاء، جب لوگ عشاء پڑھ لیتے ہیں، صَدَرُوا عَلَى 3 منازل، تو 3 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جیسی رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہو گئی، اب لوگ 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ منہم من علیہ ولا لہ، بعض وہ لوگ ہیں کہ رات ان کے اوپر وبال بن جاتی ہے، اس رات کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، یہ رات ان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات ان کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے، ان کے حق میں، ہاں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نہ ان کے لیے پکڑ کا سبب بنے نہ انعام کا۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک جن کے لیے رات انعام کا ذریعہ بنتی ہے، پکڑ کا نہیں، دوسرے یہ رات پکڑ سزا کا ذریعہ بنتی ہے رات، لیکن انعام ان کو نہیں ہے، تیسرے نہ انعام نہ سزا۔ کہتے ہیں فَرَجُلٌ اغتنم ظلمة الليل فی غفلة الناس، ایک آدمی تو وہ ہے کہ جس نے رات کی اندھیری کو غنیمت جانا، لوگوں کی غفلت کو غنیمت جانا، فَرَكِبَ رَأْسُهُ فِي الْمَعَاصِي فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، رات کے اندھیرے کو، لوگوں کی غفلت کو غنیمت جان کے یہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یہ رات اس کے لیے سزا کا ذریعہ بنتی، انعام کا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے وبال ہے، چوری میں لگ گیا، زنا میں لگ گیا، شراب پینے میں لگ گیا، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر۔ 2 کہتے ہیں وَمَن لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، یہ رات جس کے لیے خیر بن جائے شر نہیں۔ فَرَجُلٌ اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه، دوسرا آدمی کون ہے کہ اس نے رات میں اس کے اندھیرے کو غنیمت جانا، اس سے فائدہ اٹھایا، لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا، اور کیا کیا، چپکے سے اٹھا اور رات میں قیام اللیل کرنے لگا، تہجد پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ یہ رات اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے، سزا کا نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات نہ فائدہ نہ نقصان، کون؟ فَرَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ نَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، نماز پڑھ لی، جو سویا تو سیدھا فجر میں اٹھا، یہ رات نہ اس کے لیے فائدہ، اس نے کچھ کمایا نہیں اس میں، اور اس آدمی نے کوئی عمل نہیں کیا اس رات میں، اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا، تو یہ نہ اس کے اوپر وبال ہے نہ اس کے لیے انعام ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَالْحَقَّ حَقَّ وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ، کہتے ہیں کہ حق حقہ سے بچ، یعنی اپنے آپ کو تھکا مت بے وجہ، بلکہ کیا کر، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ، بلکہ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو درمیانی راہ اختیار کر اور پابندی سے اس پر جمع رہے۔ اب جیسے یہ حدیث سنی، جا کے رات بھر 100 رکعت پڑھنے شروع کر دی، اگلے دن بیمار ہوتا ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں، 15 شعبان آ گئی، یا معراج کی رات آ گئی، یا فلاں رات آ گئی، یا شب قدر آ گئی مثلا، وہ سوچتا ہے کہ یہ رات بڑی رات اپنے لیے ہے اور اتنا عمل کروں گا کہ بس کوئی نہیں کرے گا، لیکن سال بھر غائب۔ کہتے ایسا مت کر۔ آدمی گاڑی بھی چلاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے روکتا ہے، انجن گرم ہو گیا ہے، سواری پر بھی سفر کرتا ہے تو تھوڑی دیر روکتا ہے، گھوڑا تھک گیا ہے، کہتے اپنے آپ کو تھکا مت اس طرح سے کہ لگاتار کرتا رہے، ایک ہی دن میں سارا کرنے کی کوشش کرے، نہیں، زندگی جو اللہ نے دی ہے عمل کو دوام کے ساتھ کرتا رہے، تھوڑا 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 جتنا تیرے سے ہوتا ہے۔ اللہ کو پابندی زیادہ پسند ہے، اللہ کے ہاں کثرت عمل اصل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دوام عمل اصل ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ، کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آدمی اس پر پابندی سے جمع رہے، پابندی اصل ہے، اور یہ نفس پر زیادہ مشکل ہے، زیادہ عمل مشکل نہیں ہے،
لیکن پابندی سے تھوڑا عمل مشکل ہے. اسی لیے آدمی کیا کہتا ہے بعض اوقات کسی کو آپ کہیے آپ روزانہ مجھ کو 1 روپیہ دیجئے لا کے، یا سال میں لا کے دیجئے مجھ کو 365. آسان کیا ہے اس کے لیے؟ ہاں بھائی سال میں 1 بار میں دے سکتا ہوں، یہ روز آ کے دینا بہت مشکل کام ہے. پابندی مشکل ہے، پابندی مشکل ہے. آدمی پابندی نہیں کر پاتا ہے، لگاتار عمل آدمی کے لیے مشکل ہے. اور یاد رکھیں، چاہے میری بات یاد رکھیں، چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آدمی تھوڑا ہی صحیح لگاتار کام کرے. اس لیے کہ ایک قطرہ ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. وہی قطرہ جب لگاتار ٹپکتا رہتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. وہ طاقت آپ سوچیں، غور کیجیے، وہ طاقت قطرے کی ہے یا لگاتار کی ہے؟ آپ غور کیجیے. وہ جو سوراخ ہوا ہے وہ قطرے کی وجہ سے ہوا ہے. قطرے میں اتنی قوت ہے کہ ڈرل کر دیا اس نے. قطرے میں وہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ اس لگاتار عمل میں ہے. تو بے حیثیت چیز بھی اگر لگاتار ہو تو اثر ڈالتی ہے. اس کو یاد رکھیے. تھوڑا بھی اگر لگاتار ہو اثر ڈالتا ہے. ہماری زندگی میں اعمال میں کیا ہونا چاہیے؟ دوام، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، دعا ہو، ذکر ہو، جو بھی ہو، تھوڑا پابندی سے اس کا اثر ہوتا ہے. تو لہٰذا بعض لوگ اسی لیے یہاں پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ اب سن کے جوش میں مت آ جا. ایک رات میں پوری رات جاگ کے تہجد پڑھ لی اور پھر سال بھر غائب، ایسا نہیں. کہا کہ حق سے بچ، اپنے آپ کو بے وجہ تھکانے سے بچ، بلکہ کیا کر؟ پابندی کے ساتھ تھوڑا ہی صحیح لیکن میانہ روی کے ساتھ عمل کر. تو رات کے یہ 3 افراد ہیں جو رات کو اپنے حق میں یا اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو نہ اپنے حق میں اس کی آتی رات نہ اس کے خلاف آتی ہے. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح کہا ہے. تہجد کے کئی نام ہیں. تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اور رمضان میں جو پڑھی جاتی ہے اس کو قیام رمضان، وہ بھی قیام اللیل ہے، وہ بھی صلاۃ اللیل ہے، وہ بھی تہجد ہے. رات کی نماز کو تہجد یا قیام اللیل یا صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے صالحین کا، متقین کا طریقہ رہا ہے کہ جتنا اللہ نے فرض کیا ہے اس کے علاوہ خصوصی اوقات میں اپنے آرام کو چھوڑ کے اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، اپنی بندگی کا ثبوت دیں. اللہ ہم کو یہ نہیں تو چاہیے، اپنی ضرورت نہیں، اے اللہ تو، میری حاجت نہیں، اے اللہ تو چاہیے، میری لذت نہیں، اے اللہ مجھ کو تو چاہیے. یہ جو ثبوت ہے زندگی میں، یہ تہجد میں آدمی بہترین طور پر پیش کر سکتا ہے، اور صالحین کا طریقہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ بہت ساری آیتیں، میں کچھ آیتیں ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون. متقین قیامت کے دن باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے. پانی جمع ہوا ہوتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے، اس کو چشمہ کہتے ہیں، عین، عیون. آخذین ما آتاہم ربہم. وہ باغوں میں، چشموں میں وہ چیزیں، وہ نعمتیں لوٹ رہے ہوں گے جو اللہ ان کو دے گا. وہ لیں گے جو اللہ دے گا، اللہ کی عطاؤں کو اخذ کر رہے ہوں گے. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ فیوچر ہے. پریزنٹ میں آؤ، وہ فیوچر ہے. حال کیا ہے ان کا؟ وہ مآل ہے، وہ انجام ہے. کام کیا ہے؟ کیا کہا؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اس سے پہلے کی زندگی میں ان کا حال یہ تھا کہ بڑے نیکی کرنے والے تھے. محسن، اچھے سے عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، نیک عمل کو بہترین طور پر کرنے والا. محسن، احسن، حسن سے ہے، بخوبی کسی کام کو انجام دینے والا. انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ رات میں بہت کم حصہ سویا کرتے تھے. یہجعون، ہجع، رات میں سونا، آرام کرنا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون.
اور صبح سویرے کا وقت جن کا ہوتا تھا فجر سے قبل کا اسحار سحر، اللہ سے کیا کرتے تھے؟ استغفار۔ رات کے اپنی تنہائی کے اوقات اور آرام کے اوقات میں سے اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور جب اخیر میں وقت آتا ختم ہونے کا تو کیا کرتے؟ اللہ سے استغفار۔ یہ ان کی کمال عبودیت کا نتیجہ تھا۔ وہ رات بھر عبادت کر کے فخر نہیں کرتے تھے اللہ میں نے بہت زبردست کام کیا، نہیں اللہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے، تو نے کیا کچھ نہیں دیا ہم کو، تو نے دین دیا، وہ جنت کا راستہ تو نے بتایا، اللہ تیری عبادت ہم نہیں کر پائے جیسی کرنی چاہیے تھی، اور جو کیا اس میں بھی کمی ہے، اور اللہ دن بھر میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں۔ ایک آدمی جب اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے کمال کا احساس اس کو ہوتا ہے، تو اپنے عیوب کا بھی اس کو احساس ہوتا ہے۔ کسی کا کمال جب آدمی دیکھتا ہے تو اپنے عیوب کا بہت زیادہ احساس ہوتا نہیں ہوتا؟ کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کے اپنے کپڑے آپ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہاں، کسی کا بہترین موبائل دیکھتی آپ کا موبائل آپ کے ذہن میں آیا میرے پاس ویسا نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے۔ کمال دیکھتے ہی اپنے نقص کا احساس ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین اس کے کمالات کی جب واقعی صحیح معرفت انسان کو ہوتی ہے تو اللہ کے مقابلے میں اپنی حیثیت کا احساس ہوتا ہے، کیا ہے تو؟ کچھ بھی نہیں ہے تو، کوئی خیر تیرے اندر واقعی صحیح ڈھنگ کی نہیں ہے، اپنے آپ کو تو اللہ کے آگے پیش کر رہا ہے، کیا ہے تیرے اندر؟ آدمی معمولی کسی سماج کے بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اچھا ہو کے جاتا ہے ایک دم ٹھیک ٹھاک، لیکن وہ آپ کے صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ آدمی کو احساس جب ہوتا ہے کہ اللہ ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے میرا اندر کتنا فالٹی ہے، میرا باطن کتنا معیوب ہے، معیوب سے بھرا ہوا ہوں، اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جیسے ایک برہنہ انسان کسی کے سامنے کھڑا ہو تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اور نیکی کرنے میں حق ادا نہ کرنے والا انسان، اور اس کا احساس انسان کو ہو، سوائے استغفار کے لیے اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ سوائے اپنی کمی کے اعتراف کے اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ اللہ سب کچھ کر کے بھی میں صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ غلطی ہو گئی آئندہ صحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ عبودیت کی اصل تواضع ہے۔ تو کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت میں اپنی سحر کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے استغفار۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہتے ہیں قلیل ما یرقدون لیلۃ حتی الصباح لا یتہجدون، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر وہ آرام کرتے رہیں اور انہیں تہجد کی توفیق نہ ملے، بہت کم، کبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات بھر آرام کرتے رہیں اور تھوڑی بھی عبادت رات کے حصے میں نہ کریں، نہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تو یہ امام مجاہد کا قول ہے جو ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں یصلون، نماز پڑھتے ہیں، یعنی فجر کے وقت سے قبل کا جو وقت ہے اس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کا استغفار کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ تو یہ جو وقت ہے ان کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب اٹھتے تھے؟ ہم انشاءاللہ مستقل ایک درس اس پر بھی ہوگا، تہجد کے احکام اور آداب کیا ہے، تاکہ ہم کو پوری چیز معلوم ہے۔ واللہ یہ بہت اہم عمل ہے جو عموماً چھوٹتا جا رہا ہے، اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں، ہم سب کی زندگی میں آنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو، ان کی کروٹیں اپنے بستروں پہ نہیں ہوتی ہیں،
بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف اور امید سے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ کیسے؟ ڈرتے ڈرتے، امید کے ساتھ میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، یہ آیت اس کو سمجھیں، اس کو مناسبت دیکھیے کیا ہے۔ ابن قیم نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے چھپا رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر کے فضولیات میں وقت ضائع کرتے ہیں، بیٹھ کے سیاسی گپ شپ میں اپنی راتیں برباد کرتے ہیں، تاش اور جوا کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے الگ رہتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم، وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ کہیں ہمارے گناہوں پر ہمارا مواخذہ نہ ہو جائے، طمعا، اللہ سے مغفرت اور رحمت کی اور انعام کی امید ہے۔ مومن دونوں کرتا ہے، اسے ڈر بھی ہوتا ہے میں نیکی تو کر رہا ہوں، اگر قبول نہیں کیا تو، اور نیکی میں کر رہا ہوں پچھلے گناہوں پہ اللہ کی پکڑ ہو جائے تو، توبہ تو نے کیا ہے نا، اور اگر توبہ قبول نہیں ہوئی تو، توبہ کی شرائط پوری نہ ہوئی اللہ کے نزدیک تو اس کو امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لیکن اسے ڈر ہوتا ہے اللہ کی قدرت کی وجہ سے، اللہ کے عدل کی وجہ سے۔ اللہ کے پیمانے کے اعتبار سے جب اپنے آپ کو تولتا ہے تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ واقعی اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتا ہے، اس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو اس کے دل میں، جیسے ترازو آپ پکڑیں تو کیا ہوتا ہو، کبھی یہ نیچے جا رہا ہے کبھی وہ اوپر جا رہا ہے، اس کا دل بھی ایسی ہی ہوتا ہے، کبھی امید غالب آتی، کبھی ڈر ہونے لگتا ہے۔ اس طرح سے مومن زندگی بھر جیتا رہتا ہے، خوف اور امید کی کیفیات کے درمیان، کبھی یہ غالب آتا ہے کبھی وہ غالب آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو مال ان کے پاس ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے اس کے لیے چھپا رکھا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سورہ سجدہ کی آیات ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَأَمَّلْ كَيْفَ قَابَلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ بِالْجَزَاءِ الَّذِي أَخْفَاهُ لَهُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُهُ نَفْسٌ۔ دیکھیے دو باتیں یہاں بیان کی ہیں، کیا چھپا کے رکھا گیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ دو باتیں اس میں خاص قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، چھپا کے رکھا ہے، دو، دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ کہتے اس میں مناسبت ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک مناسبت ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسے ان کے عمل کے بدلے ان کو جزا دے رہا ہے، کہ کیسے دنیا میں رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ چھپا کے جب انہوں نے عمل اللہ کے پاس پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے ان کے لیے جو دینے والی چیز ہے اس کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ بتا تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہوں میں اس کو، جیسے تم عمل چھپا کے کر رہے ہو تمہاری جزا بھی ہم نے کیا کی ہے؟ چھپا کے رکھی۔ آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے تو پہلے سے بتا کے دیتے، زیادہ خوشی کس میں ہوتی ہے؟ سرپرائز ہے نا۔ میں ایک چیز دینے والا ہوں، کیا کیا بتائیے؟ ابھی نہیں بتاؤں گا، میں کیا کروں گا اس کو؟ میں چھپا کے رکھا ہوں، عین تم کو کسی فلاں دن دوں گا۔ تو ایک اعلیٰ ترین نعمت
جب چھپا کے رکھی جاتی ہے اور پھر دی جاتی ہے تو اس کی لذت اور زیادہ، خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک ان کا عمل چھپا ہوا ہے، اللہ نے بتایا تمہاری جزا بھی چھپا کے رکھی گئی ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو قرار دی اللہ نے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے رات